صحابی ہونا کوئی بڑی فضیلت نہیں ہے، اصل فضیلت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا۔ ہم اس سے بڑی فضیلت کسی کو نہیں مانتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جی آپ نے دیکھا اور سنا کہ صحابی ہونا کوئی بڑی فضیلت کی بات نہیں ہے، اصل فضیلت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اقرار کرنا، اور کہا کہ ہم اس سے بڑی فضیلت کسی کو نہیں مانتے، یعنی لا الہ الا اللہ بہت بڑی فضیلت ہے، اس سے بڑی فضیلت کسی کو ہم نہیں مانتے۔ تھوڑا سا اگر آپ غور کریں کہ صحابی کسے کہتے ہیں، صحابی اس ہستی کو کہتے ہیں جس نے نبی علیہ السلام کو دیکھا اور کلمہ پڑھا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور کلمہ پڑھا اور کلمے کی حالت میں اس دنیا سے تشریف لے گیا، وہ صحابی ہوتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اصل فضیلت لا الہ الا اللہ، صحابی ہونا بہت بڑی فضیلت ہے، یعنی پہلے آپ نے کلمہ پڑھا، پھر آپ نے آپ علیہ السلام کو دیکھا، پھر اس کی فضیلت کیا ہے کہ ہم اگر احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر لیں اور دوسری طرف صحابی آدھا کلو سونا خرچ کرے تو ہمارا احد پہاڑ، یعنی یہ جو لاکھوں ٹن بنتا ہے احد پہاڑ، لاکھوں ٹن جو ہے یہ سونا خرچ کرنا صحابی کے آدھے کلو سونا خرچ کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم ساری زندگی نیک اعمال کرتے رہو اور صحابی کے ایک لمحے کا نیک عمل تم اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی یہ کس طرح لوگوں کو کدھر لے کے جا رہا ہے۔ اور آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا، یہ کہتا ہے کہ جناب علی اگر آپ موبائل سے قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھتے ہیں تو آپ چونکہ دیکھ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو صحابی کے عمل سے آپ کا عمل بڑھ جائے گا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان زبانی پڑھتے تھے۔ کمال ہے بھائی۔ اب حدیث کو آپ سمجھیں کہ ایک طرف آپ پورا احد پہاڑ اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور صحابی آدھا کلو خرچ کرے تو صحابی کے عمل کو ہم نہیں پہنچ سکتے۔ تو ہم پوری زندگی قرآن پڑھتے رہیں، صحابی نے ایک اگر آیت بھی پڑھی ہوتی ہے تو ہم ان کے عمل کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ عوام کو کس طرح کدھر لے کے جا رہا ہے، یہ صرف عوام کو دھوکہ دے رہا ہے۔ دوست پوچھتے ہیں بھی آپ اس کے اتنے خلاف کیوں بولتے ہیں، آپ اتنی ویڈیوز کیوں بناتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ کہ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان سے لوگوں کو اس طرح دور کرتا ہے۔ اور اس کی کئی کلپس ہیں جس میں اس نے کہا کہ 12 منافق صحابہ، نعوذ باللہ، بعض صحابہ کو اس نے گدھا کہا ہے، نعوذ باللہ، اس طرح بات کرتا ہے کہ لوگ صحابہ سے بغض رکھیں۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتنا بغض اس کے دل میں ہے، حالانکہ وہ اللہ کے محبوب کے صحابی ساتھی ہیں، تو ہمیں تو ادب احترام کرنا چاہیے۔ تو اب آپ نے خود دیکھ لیا کہ صحابیوں نے کوئی فضیلت والی بات نہیں ہے، اصل بات کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا۔ بھائی صحابی ہوتا ہی وہی ہے جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا، اس کے بعد پھر نبی علیہ السلام کا دیدار اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہو، لا الہ الا اللہ پر ہو۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے جس کو یہ اس طرح ضائع کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور لوگوں کے دلوں سے یہ مٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب کی محبت نصیب فرمائے اور صحابہ کی محبت فرمائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے محبت فرماتے تھے اور فرماتے تھے ان صحابہ کے طریقے پر چلو۔ ہم نے نبی علیہ السلام سے محبت کرنی اور صحابہ کرام علیہ رضوان سے محبت کرنی ہے، اور اپنے بھائیوں کو، دوستوں کو، اپنے مسلمانوں کو اس طرح کے فتنوں سے بچانا ہے۔ ہم اس کے کوئی مخالف نہیں ہیں، نہ یہ ہمارے گھر سے اس نے کوئی چوری کی، کوئی سامان اٹھایا ہے، ٹھیک ہے، نہ ہماری کوئی اس سے کوئی رنجش ہے، کوئی لڑائی ہے۔ ہم مسلمانوں کا ایمان بچا رہے ہیں کہ یہ رافضی شخص ہے۔ رافضی انہیں کہتے ہیں جو صحابہ کرام علیہ رضوان کے دشمن ہوتے ہیں، انہیں رافضی کہتے ہیں۔ تو یہ لوگوں کے دلوں میں، مسلمانوں کے دلوں میں صحابہ کا بغض ڈال رہا ہے۔ تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ اللہ نے جتنا ہمیں علم عطا فرمایا، ہم نے اپنے دوستوں کو بتائیں کہ ہمیں صحابہ کا ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے، ایسے فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔